باپ نے صبح صبح اپنے بیٹے سے فرمائش کی، کہا کہ ابو آج چکڑ چھولے اور تلوں والا کلچا کھانے کو جی چاہ رہا ہے۔ ابا جی نے سالوں بعد یہ فرمائش اپنے بیٹے سے کی تھی۔ وہ بیٹا کہتا ہے کہ میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ فجر کی نماز ادا کی، جوگر پہنے، مارننگ واک کے بعد چکڑ چننے والے کے اڈے پر جا دھمکا۔ ابھی وہ اپنی ریڑھی سجا ہی رہا تھا، میں نے چنے پیک کرنے کو کہا۔ وہ بولا، باؤ جی اتنی صبح؟ چنے 7 بجے سے پہلے نہیں ملیں گے۔ میں گاڑی میں بیٹھ گیا اور بے قراری سے چنوں کا انتظار کرنے لگا۔ چنے والے سے ہر 2 منٹ کے بعد دریافت کرتا کہ بھائی اور کتنا انتظار کرنا پڑے گا۔ وہ کہتا، وہ بس اس طرح سے مجھے تسلیاں دے رہا تھا۔ میری بے قراری بڑھتی جا رہی تھی، بار بار موبائل پر وقت دیکھتا رہتا۔ چنے والا جو مجھے نوٹ کر رہا تھا میرے پاس آیا اور بولا، باؤ جی آپ پہلے بھی چنے لے کر جاتے ہو، پر اتنی سویر اور اتنی بے قراری پہلے نہیں دیکھی۔ خیر تو ہے نا؟ میں تو بس جیسے سوال کا منتظر تھا۔ میں نے سر اٹھا کر فخر سے کہا کہ بھائی آج میرے مرشد نے چکڑ چنوں کی فرمائش کی ہے، میں ان کا حکم جلد از جلد بجا لانا چاہتا ہوں۔ وہ بولا کہ مرشد مطلب آپ کے پیر؟ میں نے کہا ہاں میرے والد بزرگوار۔ وہ جھلا کر بولا، کبھی مرشد کہتے ہو کبھی والد، چکر کیا ہے؟ میں نے بتایا کہ میرا باپ ہی میرا مرشد ہے۔ وہ بولا، اچھا تو آپ کے والد کی گدی ہے؟ میں نے کہا نہیں بھائی، میں اپنے والد اور والدہ کو سب سے بڑا پیر مانتا ہوں، ان کے ہوتے مجھے آج تک کسی مرشد کی ضرورت نہیں پڑی۔ ویسے بھی قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے والدین تمہارے سب سے بڑے محسن ہیں۔ چنے والے کے چہرے سے صاف آیا تھا کہ وہ میری باتوں سے سہمت نہیں ہے۔ بولا، وہ تو ٹھیک ہے، پر مرشد مرشد ہوتا ہے اور ماں باپ ماں باپ۔ میرے مرشد نور محل ٹنڈو مستی خان میں ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بنا مرشد راہ نہیں ملتی۔ میں نے کہا کہ بالکل درست کہتے ہیں تمہارے مرشد۔ دیکھو مرشد رشد سے ہے، مرشد کا مطلب ہے راستہ دکھانے والا، اور ماں باپ سے اچھا راستہ بھلا کون دکھا سکتا ہے؟ وہ لاجواب ہو گیا۔ شاید اس کے اندر حق اور باطل کی جنگ جاری تھی۔ پھر کچھ توقف کے بعد بولا، باؤ جی اگر کسی کا باپ شرابی ہو، زانی ہو، رشوت لیتا ہو تو کیا اس کی اطاعت اور تکریم کرنی چاہیے؟ میں نے کہا کہ ہاں یہ اس کا عمل ہے جس کے لیے وہ اللہ کو جواب دہ ہے، پر بچے پر فرض ہے کہ وہ باپ کے ہر حکم کے آگے سر جھکائے، اور انکار کی صرف ایک صورت ہے کہ باپ شرک کرنے کو کہے۔ چنے والا حیران رہ گیا، بولا کہ میرا باپ گاؤں میں بھٹی کی بنی کچی شراب پیتا ہے، گالم گلوچ کرتا ہے، تو کیا مجھ پر اس کی فرما برداری فرض ہے؟ میں نے کہا ہاں بالکل فرض اولین ہے۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولا، باؤ جی آپ اپنے مرشد کے لیے چنے لے جانے کو اتنے بے قرار بھلا کیوں ہیں؟ میں نے کہا کہ بھائی میرے ابا کبھی ہم سے کچھ نہیں مانگتے، ہم 5 بھائی اماں ابا کے لب ہلنے کے منتظر رہتے ہیں۔ ابھی میرے 4 بھائی سوئے پڑے ہیں، مجھے ڈر ہے کہ اگر ان میں سے کوئی جاگ گیا اور ابا نے ان سے چکڑ چنے اور تلوں والے کلچے کی فرمائش کر دی اور وہ مجھ سے پہلے ابا کے لیے چنے لے گیا تو میرے ہاتھ سے نیکی کا موقع نکل جائے گا۔ چنے والا حیرت سے تکنے لگا، بولا، باؤ جی آپ ایسا سوچتے ہو؟ میں نے کہا کہ سوچتے نہیں بلکہ ہم 5 بھائی طاق میں رہتے ہیں کہ والدین کوئی بات منہ سے نکالیں اور ہم ایک دوسرے پر سبقت لے جائیں، ہم تو ہمیشہ تاڑ میں رہتے ہیں۔ چنے والے کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ اسی اثنا میں رکشہ آ کر رکا۔ چنے والے نے رکشہ میں سے ایک بڑا پتیلا چوبی باٹے میں اونڈیلا اور مجھے چنے پیک کر کے دیے۔ میں پیسے ادا کر کے گاڑی کی طرف لپکا۔ چنے والا میرے پیچھے بھاگا، قریب آ کر پوچھا کہ باؤ جی بھی باپ کو مرشد کیسے مان لوں؟ میں نے کہا کہ نہ مانو مرشد، پر اس کی فرما برداری تو کرو۔ میں اس کا مسئلہ جان چکا تھا۔ میں نے کہا کہ سوچو بھائی، اگر اللہ کو عیبی اور نیک والدین میں فرق کرنا ہوتا تو وہ دونوں اقسام کے والدین کے لیے الگ الگ احکامات جاری کرتا۔ جب اللہ والدین کو ایک نظر سے دیکھتا ہے اور ایک ہی طرح کے حقوق بیان کرتا ہے تو تم تفریق کرنے والے کون ہوتے ہو؟ اس نے سوال کیا کہ اگر میں اپنے ابا سے معافی مانگوں تو کیا وہ مجھے معاف کر دیں گے؟ میں نے کہا کہ بھائی اللہ کے بعد والدین ہی تو ہوتے ہیں جو ہمیں معاف بھی کرتے ہیں اور ہماری پردہ پوشی بھی کرتے ہیں،
तुम्हें जिंदा पीर मुयस्सर हैं, जाओ जाकर अपनी आकबत संवार लो इससे पहले कि वक्त हाथ से निकल जाए। चने वाले ने अपने हेल्पर को रेढ़ी पर खड़ा किया और अपने पीर को मनाने अपने गांव चला गया। जाते हुए वो ज़ारो कतार रो रहा था। वो मुझे कहकर गया कि बाऊजी दुआ करना मेरे पहुंचने तक मेरा बूढ़ा सलामत रहे। मैं वहां से निकला। रास्ते में एक तनूर से मुर्शिद के हुक्म के मुताबिक 2 तिलों वाले सुर्ख कुलचे लगवाए। तेजी से गाड़ी भगाता हुआ घर पहुंचा। मेरी बीवी ने जल्दी से अब्बा को इंसुलिन लगाई और चिक्कड़ चन्नों के साथ कुलचे दिए। अब्बा मजे से चन्ने खा रहे थे और हर लुक़मे पर दुआ दे रहे थे। अप्पू अल्लाह तेरी मुश्क भरी रखे, अल्लाह तेरी मुश्क भरी रखे। मैं और मेरी बीवी दिल ही दिल में आमीन कह रहे थे। मुर्शिद को चन्ने खिलाने और दुआएं समेटने के बाद जब मैंने बीवी से अपने हिस्से के चन्ने मांगे तो पता चला कि मेरे हिस्से के चन्ने मेरे बच्चे खाकर स्कूल चले गए हैं। जाने मैंने कितनी बार अब्बा के हिस्से के चन्ने खाए होंगे। दोस्तों दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें आसानियां अता फरमाए और आसानियां तकसीम करने का शरफ बख्शे और अपने वालदैन के साथ हुस्न सुलूक रखने की तौफीक अता फरमाए। जिनके वालदैन जिंदा हैं हम दुआगो हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उनको सेहत बख्श जिंदगी अता फरमाए और आप पर उनका साया बरकरार रहे। और जिन जिन के वालदैन इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं अल्लाह तबारक व तआला उनकी मग़फ़रत फरमाए, उनकी कब्रों को मुनव्वर फरमाए, जन्नत के बागों में से एक बाग बना दे और उनके सगीरा व कबीरा गुनाह माफ़ करते हुए उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। और आपके वालदैन के सदक़े अल्लाह तबारक व तआला मेरे वालदैन की भी मग़फ़रत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।